نہ روئے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس بچے کے پاؤں کے تلووں میں چونٹیاں کاٹتے ہیں، ہتھیلی پہ تھپڑ مارتے ہیں اور بچے کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو پریشان رہتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا، اللہ خیر کرے۔ تو جب انسان دنیا پہ آتا ہے، روتا ہے، تو اسے روتے کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اس دنیا میں زندگی گزارے، جب اپنے اللہ کے پاس جائے، اس دنیا سے جدا ہو، تو پھر یہ خود مسکرا رہا ہو، لوگ رو رہے ہیں، اور اللہ آسمان سے اعلان فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون اور اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تیرا رب تجھ سے اسی طرح راضی جس طرح تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پس نیک بندوں میں شامل ہو کے وادخلی جنتی، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر یہ جو سانسیں لے رہا ہے، شب و روز گزار رہا ہے، ہر چلتی ہوئی سانس کے بعد، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ بندہ یا تو جنت کے قریب ہو رہا ہے اور دوزخ سے دور ہو رہا ہے، یا پھر معاملہ الٹ ہے، ہر دن کے بعد، ہر گزرتی ہوئی سانس کے بعد یہ بندہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے اور جنت سے دور ہو رہا ہے۔ کامیابی اسی بات میں ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرے کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، اور وہ دونوں آدمی ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک ہی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں آدمیوں میں ایک آدمی وہ بڑا تیز ترار ہے، چست چلاک ہے، دوسرا اس کی نسبت ذرا سست ہے۔ اب یہ جو چاق و چوبند رہنے والا چست آدمی ہے نا، یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی بڑی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں بھی شامل کروا لیا کہ جب جہاد پہ جائیں تو مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں گیا اور دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا، اور دوسرا آدمی وہ اپنے گھر، اپنے بستر پر اس شہید کے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں آدمی میرے ساتھ جنت کے دروازے پہ موجود ہیں، ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، دربان باہر نکلتا ہے، اور وہ شخص جو اس شہید کے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں بھی وہاں کھڑا ہوں، شہید بھی کھڑا ہے، پھر دوبارہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور دربان آ کے اس شہید کو لے جاتا ہے۔ میں اپنا قدم آگے اٹھانے لگتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، آپ ابھی واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے یہ خواب اپنے کچھ دوستوں کو سنایا کہ میں نے رات اس طرح کر کے خواب دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہی قبیلے کے 2 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، ان میں ایک بندہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا طبعی موت 1 سال بعد فوت ہوا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا جو طبعی موت 1 سال بعد فوت ہونے والا ہے اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اس خواب پہ بڑا تعجب کیا کہ شہید کا تو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ بندہ جب میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب سناتے ہیں، آپ ہی
اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے ہم نے اس تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ دیکھیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو 1 سال پہلے شہید ہونے والا جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے اور 1 سال بعد طبعی موت بستر پہ فوت ہونے والا جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، ہمیں تو اس پہ بڑا تعجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں تعجب میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ اس میں تعجب کرنے والی بات کیا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ جو 1 سال بعد طبعی موت فوت ہونے والا شخص ہے اس نے اس شہید سے 1 سال کی عبادت زیادہ کی ہے، اس نے 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اس نے 1 سال کے روزے زیادہ رکھے، اس نے 1 سال کے اتنے سجدے اتنے رکوع زیادہ کیے۔ 1 سال اضافی زندگی جو اسے ملی، اس اضافی زندگی میں اس نے اللہ کی عبادت بھی تو زیادہ کی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بدلے اسے شہید سے بھی پہلے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تخلیق کا مقصد بھی یہی بنایا ہے کہ یہ بندہ میری عبادت کرے، عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی آگے جھک کے رکوع و سجود کر کے اسے منا کے ہم یقیناً اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں جس پر انبیاء کو بھی رشک آتا ہے، جس مرتبے کو شہید بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ چلتے چلتے ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، رکے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جو بکریوں کو چرا رہا تھا، بکریوں کو چراتا ہوا وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ ہم نے اسے دیکھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہماری ٹکٹکی بند گئی، ہم اس کی طرف دیکھتے رہے، اس کا قد کاٹ، بنتر بناوٹ، اس کے مضبوط کندھے، اس کے بال، اس کے رخسار ہر لحاظ سے خوبصورت۔ تو ہم میں سے ایک شخص کہنے لگا کاش یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے نزدیک اللہ کے راستے میں جوانی خرچ کر دینا صرف اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ میدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے؟ کیا تم اسے ہی جوانی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سعی علی والدیہ، جو نوجوان اپنی جوانی والدین کی خدمت میں خرچ کرتا ہے، ففی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا من سعی علی عیالہ، جو نوجوان اپنی جوانی اہل و عیال کی فکر میں خرچ کرتا ہے، اہل و عیال کے لیے فکر مند رہتا ہے، ان کی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی، اخروی ضروریات کے لیے بھی، یہی نہیں کہ صرف اہل و عیال کی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہی رہے، ان کی آخرت کی فکر ہی نہ کرے، ان کے اخروی معاملات کی فکر ہی نہ کرے، جہاں جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں، بس مال آنا چاہیے، نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچتا ہے، اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ ففی سبیل اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور فرمایا من سعی علی نفسہ لیعفھا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو پکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی عبادت میں صرف رکھتا ہے، ففی سبیل اللہ، یہ نوجوان بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو اپنی عبادت کے لیے وقف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم دنیاوی معاملات کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخرت کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں گے، یقیناً ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری موت آئے گی، ہمارے لیے بھی آسمانوں سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندے کے بارے میں اس کا رب اعلان کر دے کہ میں نے اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ